السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ وظیفہ آپ نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے، کیونکہ اس کے کرنے کے بعد دولت سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور یہ الفاظ آپ نے صرف چلتے پھرتے پڑھنے ہیں، اور شام تک، صبح سے شام تک آپ کے لیے 10 لاکھ کی بھی ضرورت ہو تو غیب سے انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ سینے کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب بھی کبھی ضرورت ہو، جب بھی کبھی پریشانی آ جائے، اسی دن صبح سے شام تک چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے صرف یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیں کیسے غیب سے مال دولت کا انتظام ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والا ہے، کیونکہ اس طرح کے اعمال لوگ نہیں بتاتے۔ میں بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آج کافی دیر کے بعد اس طرح کا ایک خاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا ہے یہ عمل، الحمدللہ۔ اور عمل کرنے سے پہلے چند ایک چیزیں ہیں وہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک اسم مبارک ہوگا، ایک اسم مبارک ہوگا جس کو آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے آپ کو جتنے کی ضرورت ہو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جس کو بھی آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دینا ہے یہ الفاظ، اور یہ جو دعا جو بتانے لگا ہوں، تو یہ ضرور آپ نے جو ہے نا اللہ کریم کے پر کامل اعتقاد اور یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا سبب یاد رکھیے، دعاؤں کی قبولیت کا سبب اول آخر درود پاک پڑھنا۔ پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، آپ کو ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریمہ ہے، بڑی کریم ذات ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ بہت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ بہت کرم فرمانے والا بھی ہے، اس کی ذات کرم فرمانے والی ہے۔ اس کی بارگاہ سے جو بندہ ان الفاظ کے ذریعے مانگتا ہے، اللہ ان الفاظ کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کو سمجھ کر کیجیے گا، طریقہ بڑی ہی توجہ کے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے صبح کے وقت وضو کر لینا ہے، صبح کے وقت آپ نے وضو کر لینا ہے۔ آپ صبح وقت وضو کر لیں، آج نہیں کر سکے تو کل آپ کر سکتے ہیں یہ عمل، اگر کل بھی عمل یہ نہیں کر سکتے تو پرسوں کر سکتے ہیں، اگر اسی طرح پرسوں بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے اگلے دن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس میں دن مقرر نہیں ہے، کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ جمعرات کے صبح ہی کریں یا ہفتے کے صبح کریں، جب بھی کبھی زندگی میں ضرورت پڑ جائے آپ کو مال دولت کی، جب بھی کبھی مال دولت کی ایمرجنسی ضرورت پڑ جائے، یا کوئی ایسی پریشانی آ جائے، کسی کا قرض دینا ہو تو، یا رزق کے جتنے بھی معاملات ہو، جتنے بھی مسائل پرابلمس ہو، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کریم کی رحمت سے سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس طرح جب بھی کریں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اس کے بعد چلتے پھرتے پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے کیسے غیب سے انتظام ہوتا ہے، اس کا آپ شاید تصور میں بھی کبھی نہ سوچا ہوگا۔ اس لیے بعض لوگوں کے پاس جب رزق مال دولت زیادہ آتا ہے
وہ پھر ان کے اندر جو ہے ایک غرور سما جاتا ہے۔ تو ہمیں عاجزی انکساری کے ساتھ اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے زندگی کو ایک عاجزانہ طور پہ گزارنا ہے۔ پھر جب زیادہ دولت آ جاتی ہے تو ان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ اب جب رزق آنا شروع ہو جائے، دولت ملنا شروع ہو جائے، تو آپ نے پھر اپنے رجحان جو ہے، آپ نے فوکس جو ہے، آپ نے توجہ اللہ کی طرف بھی رکھنی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر بھی آپ نے لاگو ہونا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا رزق آئے، زیادہ آئے، آپ نے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہوئے رہنا ہے۔ بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر دیکھیں آج کے دن ہی کس طریقے کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری بنائی ہوئی نعمتیں، جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی تخلیق ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ تخلیق کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اس کے لیے اب جیسے جیسے آپ یہ الفاظ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے رزق آپ کے لیے کھلتا جائے گا، اور تمام آفات، بلیجات، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملتی جائے گی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر دن کو، ہر رات کو اپنی جگہ پر فضیلت عطا کی ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مریض ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، ایڈمٹ ہے، اس کو آپ کہیں کہ اس کو آپ کہیں کہ یہ الفاظ آپ پڑھنا شروع کر دے، تو اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی رحمت سے وینٹیلیٹر پر بھی گیا وہ شخص اس عمل کے ذریعے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کہ ہر ایک کام کی کامیابی کی یہ کنجی ہے، ہر ایک کامیابی کی کنجی ہے۔ اس سے تمام حاسدوں کو حسد سے بندہ بچ جاتا ہے، تمام مشکلات سے بندہ بچ جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانی سے بندہ بچ جاتا ہے، ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے بچ جاتا ہے، اور اس بندے پر راز بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، راز بھی جو ہے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، یہ بیٹھ کر پڑھ لیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو یہ ادب کا ایک تقاضا ہے۔ جب ادب کریں گے تو اس کی الگ ہی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ جو آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم، درود پاک یہ اپنی شان ہے، اپنی فضیلت ہے، اپنی عظمت ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے صبح کے ٹائم یہ کام کرنا ہے اور سارا دن اسم مبارک پڑھنا ہے۔ بس اتنا سا کام جب آپ کر لیں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ یہ آپ کے گھر میں کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں ہے تو گھر میں کوئی بھی دوسرا شخص اس کام کو کر لے اور اس کے گھر کو اللہ مال دولت سے بھر دے گا۔ آپ گھر میں مثال کے طور پر نہیں کر سکتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے، مال دولت کا انتظام ہو جائے، تو آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسماء مبارک، یہ اسماء مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اسماء مبارک آپ نے پڑھنے ہیں۔ لیکن کیسے پڑھنے ہیں، اس کو بات کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ اول آخر آپ نے جو میں نے درود پاک بتایا، درود ابراہیم ہو، درود ناریہ ہو، درود رضویہ ہو، یہ شروع میں پڑھنا ہوگا آپ نے یا آخر میں جا کر پڑھنا ہوگا۔ درود ابراہیم پڑھے تو یہ زیادہ اچھا ہے، درود ابراہیم پڑھے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی چھوٹا درود پاک
آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یا رزاق، یا رزق، یا رزاق، یا رزاق، ٹھیک ہے، تو آپ نے چلتے پھرتے اسی کا ورد آپ نے کرنا ہے۔ جتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، چلتے پھرتے ورد آپ نے اس کا کرنا ہے، یا رزاق کا، خاص رزاق کا، اور اس میں پاک ہے، دولت ہی اس میں پاک ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر رزق کی بات کی گئی ہے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کے بارے میں کہ جب کام کا آغاز کرتے ہو اس کے پڑھ لیا جائے۔ کوشش کریں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اس کو پڑھتا ہے اور روٹتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کرتا ہے تو اللہ کے سارے رزق کے خزانے اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور دن بہ دن میں نے جیسے عرض کیا اس کا رزق بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کو پڑھنے ایک دن بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کو 3 دن تک کر لے تو انشاءاللہ پھر پورا سال بیٹھ کر کھائیں، رزق آپ کے گھر میں ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے۔ اور یہ عمل کی تاثیر ہے، یہ عمل کی طاقت ہے، عمل کا طاقت ہے، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کتنے دن کرتے ہیں۔ صبح اٹھیں، مارننگ اٹھیں، آپ اسم پاک کو اس طرح پڑھنا شروع کر دیں، لیکن عمل ایک بار کرنا ضروری ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں، درود ابراہیم پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے یا رزاق، یا رزاق کثرت سے پڑھیں، یا غنی، یا غنی کثرت سے پڑھا کریں۔ تو جب پڑھیں گے تو معاملات آٹومیٹکلی آپ کے درست ہوتے جائیں گے۔ جب اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں پھر وہ ایک دکان سے کئی دکانیں بنا لیتے ہیں، اور پھر بڑوں امیر، اور آج کل تو جیسے میں نے کہا نا کہ رزق سنبھلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ آج تو یہ ہے کہ ان سے گنا ہی نہیں جاتا کہ کتنے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کتنا فضل ہے، کتنے اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ اب آپ نے دوستو اس طرح اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے، تو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور حاصل ہو جائے گی۔ تھوڑا سا کام ہے، زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہمیں زندگی میں وہ ملے گا جو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ یہ زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد پر غور و فکر کرے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا۔ جب بندے کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے باقی مسائل خود بخود جو ہے درست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اب توجہ طلب باتیں ہے کہ اس طرح آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہاریں دیکھیں گے کس قدر آپ کو ملتی ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے، سب سے پہلے آیت پڑھیں، اس طرح آپ نے پہلی آیت بیانات کو جو ہے پڑھا۔ ٹوٹل اس کی کتنی آیت ہے؟ 7 آیت ہے، لکھنے کے لیے کہا کہ وہ بھی 7 بار، اس کی آیت میں بھی 7، لیکن ایک آیت مبارک جو پہلے میں نے جو ہے عرض کروں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو 5 بار پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسری آیت پڑھنے سے پہلے 5 مرتبہ لفظ آمین پڑھنا ہے۔ اس طرح پھر دوسری آیت کریمہ کو پڑھیں گے، پھر لفظ آمین کو پڑھیں گے۔ ہر آیت کے بعد آپ 5 مرتبہ آمین پڑھتے جائیں، ہر آیت کو بھی 5 مرتبہ، اور اس کے بعد لفظ آمین کو بھی 5 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارک کو صرف ایک بار ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک کہتے ہیں، وہ کہ کیا ہے؟ یا سمیع۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنے والے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد چلتے پھرتے بس ایک بار یہ عمل کافی ہے۔ اس کے بعد یہ اسم پاک جو میں نے بتایا اس کو چلتے پھرتے آپ نے بس پڑھتے رہنا ہے۔ یا سمیع کی تعداد بھی سنیے، یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع، اس کو آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اب شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اسم پاک پڑھا، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد اسم پاک لکھا، اس کے بعد اسم پاک کو چلتے پھرتے پڑھے۔ بس اس کے بعد جب بھی ضرورت ہو صبح وضو کرے، اس اسم پاک کو چلتے پھرتے پڑھتے رہے کرے، تو انشاءاللہ رزق ایسی جگہوں سے آئے گا، رزق ایسی جگہوں سے آئے گا جہاں آپ کا میرا تصور وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔
تو کوشش کرے اس پر جو ہے نا عمل کرے، اس کو کنٹینیو میں رکھنا ہے، آپ نے تسلسل آپ نے کرنا ہے، کر جو ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے عرض کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے مقصد تیری رضا کے لیے، تو انشاءاللہ اس کی جو برکتیں ہیں نا وہ آپ کو ملے گی ضرور۔ جب برکتیں ملے گی تو انشاءاللہ اس کی جو ہے بہت سارے فضائل بھی ہیں، کمالات بھی ہیں، برکات بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے بڑا ہی مجرب عمل ہے، آپ نے اس کو 12 دن کنٹینیو میں رکھیں، ٹھیک ہے، 12 بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا رزق اس سے مزید پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو رسپانس ایک اچھا مل جائے۔ تو یہ چلتے پھرتے تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی عنایت سے آپ پر رحم کیا جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تک ویڈیوز ہمارے پہنچتی رہیں، کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنے مسائل بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی خاص دعائیں کیا کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو الگ ملیں گی۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف، تب تک میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے ممبران ہیں، ویورز ہیں، اللہ کریم ان پر رحمت کرم کی بارش عطا فرمائے۔ تو ہمیں خاص اور پیاری دعاؤں میں بھی یاد کیجیے گا۔ آپ کا تعاون، آپ کی محبت اللہ کریم سلامت و عافیت والی رکھے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف، تب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یاد رکھیے اس لنک کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیا کرے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔